اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 48ویں لیکچر میں حاضر ہیں، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در بیان شراب محبت و عشق، یعنی عشق و محبت کی شراب کے بیان میں۔ تو اس کے 2 پارٹ آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم اس کے تیسرے حصے میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کے اشعار دیکھیں۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر 5واں شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خوشا آتش شوق ارباب عشق، خوشا آتش شوق ارباب عشق، خوشا لذت درد اصحاب عشق، خوشا لذت درد اصحاب عشق۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت اچھی ہے آگ عشق والوں کے شوق کی، بہت اچھی ہے آگ عشق والوں کے شوق کی، بہت اچھی ہے عشق والوں کے درد کی لذت، بہت اچھی ہے عشق والوں کے درد کی لذت۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اس شعر کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ خوشا کا معنی بہت اچھا یا بہت اچھی، بہت اچھی ہے۔ آتش کا معنی آگ، شوق کا معنی شوق، ارباب عشق عشق والے، عشق والے۔ اسی طرح اصحاب عشق، اس کا معنی بھی یہی ہے، عشق والے، اصحاب عشق عشق والے۔ تو اب دیکھیں، خوشا آتش شوق ارباب عشق، کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے آگ عشق والوں کے شوق کی، کتنی اچھی ہے آگ عشق والوں کے شوق کی، خوشا لذت درد اصحاب عشق، اور کتنی اچھی ہے لذت عشق والوں کے درد کی، اور کتنی اچھی ہے لذت عشق والوں کے درد کی۔ خوشا لذت درد اصحاب عشق، کتنی اچھی ہے لذت عشق والوں کے درد کی، یعنی عشق والوں کے درد کی لذت کتنی اچھی ہے اور کتنی روح پرور ہے اور کتنی روح کو تسکین بخشنے والی ہے۔ اب یہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشا، پہلے مصرعے میں دیکھیں، خوشا آتش شوق ارباب عشق، عشق والوں کے شوق کی آگ کتنی اچھی ہے، اور عشق والوں سے مراد وہی طالبان حق ہیں، طالبان حق جو مولا کی جستجو میں ہیں، جو مولا کی تلاش میں ہیں، جو مولا کو پا لینے کی جد و جہد میں ہیں، اور اسی کے لیے سرگرداں ہیں، اور اسی کے وہ متلاشی ہیں، اور اسی کو پانے کی فکر میں ہمہ وقت وہ گامزن ہیں، اور ہمہ وقت اپنے شیخ کامل سے اللہ کی محبت کی طلب کرتے ہیں، اللہ کا عشق طلب کرتے ہیں، اللہ کی صحبت، اللہ کی قربت، اللہ کی معیت اور اللہ کا نور، اللہ کا فیضان طلب کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے دل کے اندر آگ ہے عشق والوں کے شوق کی، یہ آگ کتنی اچھی ہے، یعنی مولا کو پانے کی طلب، یہ جو ان کے اندر آگ ہے، یہ جو ان کے اندر ایک تڑپ ہے، یہ تڑپ کتنی اچھی ہے۔ اس کو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کو آگ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے ان کے اندر مولا کو پا لینے کی آگ، یعنی جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، یہ کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی ہے آگ، یعنی یہ ذوق، یہ شوق، یہ طلب، یہ تڑپ، یہ کتنی عمدہ ہے، یہ کتنی نفیس ہے، یہ کتنی اچھی ہے، یہ کتنی اعلیٰ ہے، یہ تڑپ
کون سی تڑپ؟ مولا کو پا لینے کی تڑپ۔ مولا کو پا لینے کی تڑپ کتنی اچھی ہے، اس کو طلب کرنے کی تڑپ یہ کتنی اچھی تڑپ ہے۔ اس کو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور ارباب عشق سے مراد طالبان حق ہے، اور وہی سالکین جو راہ سلوک کے مسافر ہے، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ تعالیٰ کی طلب میں نکل پڑے ہیں، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طلب میں نکل پڑے ہیں، وہ ارباب عشق ہے، وہ عشق والے ہیں، وہی اصحاب عشق ہے، وہی عشق والے ہیں جو مولا کی تلاش میں ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنی اچھی ہے یہ تڑپ، مولا کو پا لینے کی تڑپ، اس کا نور، اس کا فیضان طلب کرنے کی تڑپ، اس کی قربت، اس کی سنگت، اس کی معیت، اس کی صحبت، اور اس کو پا لینے کی تڑپ، یہ کتنی عمدہ، کتنی اچھی، کتنی نفیس یہ طلب ہے، کتنی نفیس اور کتنی عمدہ اور کتنی اعلیٰ یہ تڑپ ہے۔ خوشا لذت درد اصحاب عشق، اور عشق والوں کے درد کی لذت کتنی اچھی ہے، اور وہ جو تڑپتے ہیں، اور اس تڑپ کے اندر جو ایک درد مخفی ہے، وہ درد کتنا حسین ہے، وہ درد کتنا اچھا ہے، اور کتنی اچھی ہے وہ اس درد کی لذت۔ وہ جو مولا کی تڑپ میں درد برداشت کرتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتے ہیں، جو مصائب برداشت کرتے ہیں، جو آلام برداشت کرتے ہیں، وہ مصائب، وہ آلام، وہ تکالیف وہ کتنی اچھی ہیں، جو اس کو پا لینے کی طلب میں، اس کو پا لینے کی تڑپ میں انہیں پیش آتی ہیں۔ تو وہ تکالیف بھی کتنی اچھی ہیں، ان تکالیف کی درد کتنی اچھی ہے، کیوں کہ وہ درد بھی مولا کو پا لینے کی جستجو میں حاصل ہوئی۔ اس لیے فرمایا خوشا لذت درد اصحاب عشق، عشق والوں کے درد کی لذت کتنی اچھی ہے۔ اب دوبارہ اس شعر کو دیکھ لیں۔ خوشا آتش شوق ارباب عشق، عشق والوں کے شوق کی آگ، ان کی تڑپ کتنی اچھی ہے، ان کی تڑپ، عشق والوں کے شوق کی جو تڑپ ہے وہ کتنی اچھی ہے۔ یہاں لفظی معنی نہیں کریں گے آگ، بلکہ اس کا مرادی معنی کیا جائے گا، یعنی ان کے شوق کی آگ یعنی تڑپ کتنی اچھی ہے۔ خوشا آتش شوق ارباب عشق، عشق والوں کے شوق کی تڑپ کتنی اچھی ہے، اور عشق والوں کے درد کی لذت وہ کتنی عمدہ ہے، وہ کتنی اچھی ہے۔ امید ہے کہ پہلا شعر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے دوسرے اور مجموعی طور پر چھٹے شعر کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں خوش آ دل کے دارت تمنائے دوست، خوش آ دل کے دارت تمنائے دوست، خوش آ کس کے در بندے سودائے دوست، خوش آ کس کے در بندے سودائے دوست۔ یہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے وہ دل جو دوست کی تمنا رکھتا ہے، کتنا اچھا ہے وہ دل جو دوست کی تمنا رکھتا ہے۔ خوش آ کس کے در بندے سودائے دوست، اور کتنا اچھا ہے وہ شخص جو دوست کے عشق میں قید ہے، اور کتنا اچھا ہے وہ شخص جو دوست کے عشق میں قید ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ پہلا لفظ آیا خوش آ، یعنی کتنا اچھا ہے وہ شخص، کتنا اچھا ہے وہ شخص، دارت کہ وہ رکھتا ہے، یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، دارد، وہ رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے؟ تمنا دوست، دوست کی تمنا، تمنا کا معنی تمنا یا آرزو یا خواہش، دوست کی خواہش رکھتا ہے، دوست کی آرزو رکھتا ہے۔ کتنا اچھا ہے وہ شخص جو دوست کی خواہش رکھتا ہے، اس کی تمنا رکھتا ہے، یعنی اس سے ملاقات کی طلب رکھتا ہے۔ آگے دیکھیں خوش آکس، اور کتنا اچھا ہے وہ شخص، اس کا معنی کتنا اچھا ہے وہ شخص، بند کا معنی قید، سودا کا معنی عشق، سودا کا معنی عشق۔ تو اب دیکھیں، اب اس شعر کو سمجھے، خوش کتنا اچھا ہے وہ شخص، بلکہ یہاں شخص مراد نہیں دل ہے، خوش دل، خوش دل، کتنا اچھا ہے وہ دل
مراد اس سے شخص ہی ہے، آدمی ہی ہے، لیکن یہاں ہم مانا یہی کریں گے چونکہ لفظ دل آیا۔ خوش آ دل، کتنا اچھا ہے وہ دل۔ کون سا دل؟ کہ دارت تمنائے دوست، وہ دل یعنی وہ شخص جو دوست کی تمنا رکھتا ہے، جو دوست کی طلب رکھتا ہے، جو دوست کی آرزو رکھتا ہے، کتنا اچھا ہے وہ دل یعنی وہ شخص۔ خوش آنکس کے در بندے سودائے دوست، اور کتنا اچھا ہے خوش آنکس، کتنا اچھا ہے وہ شخص کہ در بندے سودائے دوست، جو دوست کے عشق میں قید ہے، جو دوست کے عشق میں مبتلا ہے، جو دوست کے عشق میں گرفتار ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص۔ تو یہاں بھی سالکین اور طالبان حق ہی مراد ہے کہ خوش آن دل، کتنا اچھا ہے وہ دل یعنی سالکین کا دل، بندگان خدا کا دل، طالبان مولا کا دل، کتنا اچھا ہے وہ دل۔ کیوں وہ اچھا ہے؟ کہ دارت تمنائے دوست، کیونکہ وہ مولا کی تمنا کی آرزو رکھتے ہیں، وہ اپنے مولا کو پا لینے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی آرزو رکھتے ہیں، اس کی وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم مولا کو پا لیں، اس کا قرب حاصل کرنے کے متمنی ہیں، اس کا قرب پا لینے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کے قرب پا لینے کی آرزو کرتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں مولا کی پہچان حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو، اس کی رضا حاصل ہو، اس کی صحبت حاصل ہو، اس کی صحبت حاصل ہو۔ خوش آنکس کے در بندے سودائے دوست، اور کتنا اچھا ہے وہ شخص یعنی وہ جو طالب حق ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کہ در بندے سودائے دوست، کیونکہ وہ اپنے دوست یعنی اپنے محبوب مراد اپنے مولا کے عشق میں مبتلا ہے، اپنے مولا کے عشق میں گرفتار ہے، اپنے مولا کے عشق میں گرفتار ہے، کیونکہ وہ اپنے دوست کے عشق میں مبتلا ہے، اپنے دوست کے عشق میں گرفتار ہے، اپنے دوست کے عشق میں قید ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔